إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرماتے ہیں کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ لوگوں تمہیں جو کوئی بھی نعمت حاصل ہے، چھوٹی بڑی، دکھنے میں آنے والی نہیں دکھنے والی، دینی دنیاوی، ہر نعمت یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں یہ مہینہ رمضان مبارک کا یہ بھی یقیناً اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے ہم مسلمانوں پر، ہم بندوں پر اللہ کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان کس حیثیت سے یا کن کن حیثیتوں سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام جو نہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ رمضان پانے تک کے لیے جو زندہ رکھا، ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور ہم یہ رمضان دیکھ پائے، یہ خود اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ پچھلے رمضان میں ہمارے اپنے کتنے اور عزیز رشتہ دار، دوست احباب اور ہمارے اپنے ملنے جلنے والے تھے جو اس رمضان میں رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی زندگیوں میں برکت دے کر ہمیں اب تک زندہ رکھ کر یہ رمضان پانے کا موقع جو نصیب کر دیا، تو یہ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان مبارک کے اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اپنے گناہوں کی بخشش کا سبب بنایا ہے۔ ایک بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی جو ہمیشہ دن رات معصیتیں کرتے رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتا ہے، تو اس کے لیے گناہوں کے معاف کرنے کا ایک موقع ہاتھ آ جائے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے نبی، اپنے حبیب کی زبانی یہ بشارت سنانے کا حکم دیا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا، دو شرطیں یہاں پر رکھی گئیں، دو کنڈیشن، ایک ایمان کی، ایمان کس بات پر؟ یعنی کہ یہ روزہ میرے پروردگار کی جانب سے مجھ پر فرض کیا گیا ایک فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جس خالق نے، جس رازق نے مجھے پیدا کیا اور مجھے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، اسی پروردگار کی جانب سے یہ میرے لیے فرض کیا گیا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سے اس عبادت کے ادا کرنے پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے
جو بندے رمضان کے روزے رکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت سنائی کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے رمضان مبارک ایک ایسا سنہرا موقع، ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، مرد ہو عورت ہو جوان ہو کہ بڑی عمر کے ہوں، سب کے لیے رمضان کا یہ مہینہ اگر نصیب ہو گیا تو یقیناً ان کو اپنی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کروانے کا ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ پھر اسی حیثیت سے ہم دیکھیں کہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی قدر والی رات رکھ چھوڑی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورہ بھی اتار دی اور اس کی فضیلت بھی بیان کی کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور کیجئے کہ 1000 مہینے جس کے اندر ایک انسان کی، بہت سارے انسانوں کی سمجھیے کہ عمر سے بھی زیادہ کی مدت ہوتی ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب 80 سال سے زیادہ کی جو بات ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اکثر لوگوں کی عمریں 60 65 70 75، بہت کم ایسے ہوں گے جو 80 سال تک بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو ہماری اپنی عمروں سے بھی زیادہ ایک رات کی عبادت اللہ رب العالمین کے پاس ہماری اپنی زندگی بھر کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ایسی ایک رات اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس مہینے میں رکھ چھوڑی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر انعام ہی تو ہے۔ اور حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان ہی کا وہ مبارک مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہماری اپنی ہدایت کا سامان کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جیسے قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارا پروردگار جو چاہے پیدا بھی کرتا ہے اور جسے چاہے چن لیتا ہے۔ خاص اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، اس میں سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ انبیاء میں سے بھی 5 اولو العزم پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں بھی ہمارے نبی سید الانبیاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پیدا کی، اور اس زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے مکے کو جو حیثیت عطا کی کسی اور زمین کو وہ حیثیت حاصل نہیں۔ اسی طرح زمانوں میں اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو پورے سال بھر کے دنوں کے اعتبار سے افضل قرار دیا، اور رمضان کے مہینے کو بھی اللہ رب العالمین نے مبارک بنایا، اور اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی ہدایت کے لیے آسمان سے ہدایات کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلی وحی ہم سب جانتے ہیں کہ غار حرا میں آئی تھی، اور یہی رمضان کا مہینہ تھا جس سے یہ وحی کا آغاز ہوا، اور ہماری اپنی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ کیا کرنے کے لیے قرآن اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی، سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن یہ صرف مسلمانوں ہی کی کتاب نہیں ہے، یہ اور بات کہ مسلمان اسے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے نہیں کرتے یہ تو اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے، دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں سب کے لیے ہدایت کا سامان بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے۔ وبینات من الھدی، اور ہدایت کی بہت واضح دلیلیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہم پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسے اپنا کلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتار دیا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر نعمت ہم سے شکر کا تقاضا کرتی ہے، بشرطے کہ ہم نعمت کا احساس کریں۔
शुक्र नेमत के लिए सबसे पहली सीढ़ी शुऊर नेमत होती है। नेमत का शुक्र अदा करने के लिए आदमी अगर एहसास करे कि हाँ ये तो अल्लाह ताला की मुझ पर नेमत है, पानी उसको ठंडा नसीब हो गया और वो पानी पीते हुए अगर एहसास करे कि ये वाकई अल्लाह ताला की नेमत है, अगर अल्लाह ना चाहता तो मुझे ये मुयस्सर नहीं होती नेमत, तो यकीनन उसके दिल से अल्लाह ताला के लिए शुक्र का जज्बा जरूर पैदा होगा। हर छोटी बड़ी नेमत का आदमी जब तक एहसास नहीं करता उसके अंदर शुक्र का जज्बा नहीं पैदा हो सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना बड़ा इनाम रमजान की शक्ल में, कुरान की शक्ल में हम बंदों पर जब हुआ तो अल्लाह ताला ने ये चाहा कि इसका भी शुक्र अदा करें बंदे। लेकिन सही मानों में बंदे अल्लाह ताला का इतना बड़ा इनाम पाकर कैसे उसका शुक्र अदा कर सकते हैं? इसलिए खुद अल्लाह ताला ने एक और इनाम किया, एक और मेहरबानी की कि हमारे लिए रमजान के महीने में रोजे फर्ज करार दे दिए कि अल्लाह ताला का इस इनाम का तुम शुक्र ही अदा करना चाहते हो तो अल्लाह ताला की इस बात पर अमल करो। हर नेमत देकर अल्लाह ताला हमसे बदले में कोई मुआवजा नहीं चाहते हैं, बल्कि अल्लाह ताला हर नेमत के बदले सिर्फ यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला की हम इताअत कर लें, उसकी बंदगी सही तरीके से कर लें। यही अल्लाह ताला का मुतालबा होता है उसकी दुनिया भर की नेमतों के बावजूद। तो इतनी बड़ी नेमत कुरान की शक्ल में रमजान मुबारक में अल्लाह ताला ने हमारे लिए जब उतार दिया तो अल्लाह ताला ने ही हमारी ये रहनुमाई भी कर दी कि अल्लाह ताला का सही मानों में अगर तुम शुक्र अदा करना चाहते हो तो रमजान के इस पूरे महीने के रोजे तुम पर फर्ज किए जाते हैं और तुम्हें रमजान के रोजे रखना है, क्योंकि ये इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। रोजा ये ऐसी इबादत कि इस इबादत के अंदर रियाकारी का जरा भी कोई शायबा नहीं होता। दूसरे और काम बंदे जब भी करते हैं कुछ ना कुछ उसमें हरकत होती है, लेन देन, हाथ हिलाया, कुछ भी किया। जैसे नमाज भी पढ़ता है बंदा तो पता चलता है कि भाई ये नमाज पढ़ रहा है, कोई किसी को कुछ दे रहा है, कोई ले रहा है, तो वहां भी आपको अंदाजा होता है। हज की इबादत में भी, हर तरह की इबादत में कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं। लेकिन रोजा ये ऐसी इबादत कि रमजान में तो हम सब जानते हैं कि सब रोजे से हैं, लेकिन गैर रमजान में अगर मेरे अपने बाजू वाला मुसलमान भाई रोजे से है तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता कि वो रोजे से है, जब तक के वो खुद ना बताए या आप उसे कुछ पेश करें और वो ये कह दे। अक्सर लोग तो ऐसे ही रोजे को छुपाना चाहते हैं और यही बताते हैं कि नहीं साहब हमारे अपने खाने की चाहत नहीं होती। तो ये ऐसी इबादत कि इसे बंदा खालिस अल्लाह ताला के लिए करता है, जिसके अंदर रियाकारी का जरा भी शायबा नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह ताला को ये रोजा बेतहाशा पसंद है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसका शुक्र अदा करने का तरीका हमारे लिए खुद उसने मुतअय्यन किया कि रमजान के रोजे हमको रखना है, चाहे वो 29 का महीना हो या 30 का, पूरे महीने के रोजे हमें रखना है। फमन शहिद मिनकुमुश-शहरा फल्यसुमहु, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो जो रमजान पालें उनको लाजिम है कि वो रोजा रखें। हाँ, कुछ अल्लाह ताला ने आसानियां भी पैदा की कि जो बड़ी उम्र के होते हैं या जो दायमी बीमार और मरीज होते हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला ने रुख्सत दी कि वो अगर रोजा नहीं रख सकते हैं तो एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को उन्हें खाना खिलाना है। अल्लाह ताला ने यह भी कह दिया कि एक तो खिलाना ही है, लेकिन कोई आदमी अगर ज्यादा भी खिलाना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी है, वो उसके लिए बेहतर है। फमन ततव्वअ खैरन फहुवा खैरुल लह, अल्लाह ताला बयान करते हैं। हम ये समझते हैं कि बस एक को खिलाना है, लेकिन अल्लाह ताला ये बताते हैं कि एक से ज्यादा भी अगर आप खिलाएं, एक रोजे के बदले 5 मिस्कीनों को आप खिलाना चाहते हैं तो वो आपके हक में ज्यादा बेहतर है। तो ये रमजान मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इनाम ही की शक्ल में अल्लाह ताला ने ये महीना हमको अता किया है।
اور اس کے روزے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے انعامات کا، خاص کر نعمت قرآن کا شکر ادا کر سکیں۔ تو یہ ہر نعمت، جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ہر نعمت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ انبیاء کی شان رہی ہے، ان کا اپنا معمول، ان کی اپنی عادت رہی ہے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی انبیاء کے تعلق سے یہ باتیں بتائی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا شاکرا لانعمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی الفاظ میں دہرا دیا جو حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے دے کہ میں شکر ادا کروں ان تمام نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کر رکھی ہیں۔ دیکھیے، نعمتیں صرف میرے ہی نہیں بلکہ میرے اوپر اور میرے والدین پر جو تو نے انعامات کیے ہیں، انعامات کی جو بارش کر دی ہے، ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی مجھے تو توفیق عطا کر دے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اور مزید دعا کرتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو خوش ہو جاتا ہو، راضی ہو جاتا ہو۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو اپنی رحمت سے تیرے جو صالح اور نیک بندے ہیں ان میں مجھے بھی شامل کر لے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بار بار ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنے کے لیے سکھایا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنوں آپ بھی کرتے بھی تھے اور اپنی امت کو بھی آپ نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے پروردگارا، اے اللہ تو میری مدد کر دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ تجھے ہمیشہ میں یاد کرتا رہوں، و شکرک، اور تیرا میں شکر ادا کروں، و حسن عبادتک، اور تیری بہترین بندگی کر سکوں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالی سے ہی مدد بھی حاصل کرنی ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیے، اور فرض کر کے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ رمضان کے ایک مہینے میں کچھ ان سے کھانے پینے کی پابندی لگا کر ہمارا اپنا راشن کچھ بچا لے۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل ایسا دینے والا کہ اس کے خزانے میں کچھ بھی دے دے، اللہ تعالیٰ تو کبھی کمی تو آتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی فائدہ ہو۔ روزہ رکھنے سے اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے ان روزوں کے فرض کیے جانے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ہم سب جانتے ہیں رمضان میں بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو ہمیشہ روزہ رکھنے والا جو واقعی اللہ کے لیے جو روزہ رکھتا ہے اس بندے کے اندر کتنی تبدیلیاں نہیں آتی ہیں۔ بندہ ہو سکتا ہے کہ رمضان سے پہلے نمازوں میں غفلتیں کرتا رہا، کوتاہیاں کرتا رہا، قرآن کو چھو کر عرصہ ہو گیا اور دعائیں بھی کرنے سے قاصر رہا، لیکن رمضان کے مہینے میں کتنے نیک اعمال میں وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔
نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، قرآن بھی پڑھنے لگتا ہے، ذکر میں بھی بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر گنجائش دے رکھی ہے تو اپنے جیب سے کچھ خرچ بھی کرتا ہے، ہر طرح کے نیک کاموں میں بندہ آگے بڑھتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایسا بندہ جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اسے اگر تنہائی بھی نصیب ہو جائے، اکیلا بھی کہیں ہو، اور اس کے سامنے اگرچہ کہ اس کو پیاس کی شدید حاجت محسوس ہو رہی ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ کہ یہاں دنیا کا کوئی اور انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر بندہ نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے نہ کھانے کو ہاتھ لگاتا ہے، اور اسی طرح کے دوسرے اور بھی برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی وہ کوشش کرتا ہے، اکیلے میں بھی۔ جبکہ وہی بندہ رمضان سے پہلے ہو سکتا ہے کہ جب تنہائی نصیب ہوئی تھی تو پتہ نہیں کیسے کیسے کام وہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو جب رمضان میں روزہ رکھ کر روزے کی اس عبادت سے اس کے اندر یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو یہی تو عین تقوی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس اپنے اندر زندہ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے حکم دیے ہیں وہ سارے کام کرنا، اور جن جن کاموں سے باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، ان سب کو چھوڑ دینا، یہی تو تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہوگی، مگر اس کے لیے روزہ جیسے رکھنا چاہیے بندہ ویسا رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے مطابق رکھے گا تو یقیناً اس کے اندر یہ تبدیلیاں ضرور پیدا ہو کر رہیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ صرف رمضان کی حد تک ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، بلکہ ایک مہینے کی پوری ٹریننگ جب ہم کو مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا ہمیشہ ہم کو احساس رہتا ہے، ہم نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے رہتے ہیں، تو پھر ایک مہینے کی ٹریننگ پانے کے بعد آدمی کے اندر ضرور یہ جو صفت ہمیشہ کے لیے بھی پیدا ہونی چاہیے۔ تو اس یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہی تو ہے میرے بھائی کہ ہم پر اللہ نے روزہ فرض کیا، اور ہمیں متقی اس لیے بنانا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جو جنتیں بنا کر رکھی ہیں، جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، وہ سب تقوی والوں ہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ جا بجا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات ونعیم، ان للمتقین مفازا۔ کتنی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ تقوی جو لے کر میرے پاس آئیں گے تو انہی کے لیے کامیابی ہے، انہی کے لیے جنتیں اور نہریں ہیں، انہی کے لیے جنتیں اور نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ روزے کے ذریعے ہمارے اندر وہ صفت اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جن صفات کے ساتھ بندے اللہ تعالیٰ سے جا کر ملیں گے تو ان کے لیے کامیابی منتظر ہوتی ہے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ملیں گے۔ تو ایسی صفت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال رمضان کا یہ مہینہ ہر حیثیت سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہی انعام ہے، بس ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدر کریں، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بھی ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہم پابندی کرنے لگ جائیں، جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے بتائے ہیں وہ کرنے لگ جائیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رمضان میں بھی اور آئندہ بھی اپنے آپ کو بچانے کا ہم عزم کر لیں، ارادہ کر لیں پختہ، تو بس یہی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کا سب سے بہترین طریقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا کرے کہ رمضان کے اس مہینے میں حتی الامکان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے ہر کام میں آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ نمازوں کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، ذکر و اذکار، دعائیں، صدقہ اور خیرات،
ایسے ہر کام میں ہمیں آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے خیر و برکت والا مہینہ بنا دے اور سعادتوں کا مہینہ بنا دے، اور ہمارے اپنے لیے خود بھی اور ہمارے اپنے جتنے رشتہ دار اور ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان سب کو جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ اللہ تعالی بنا دے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔